الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين والوفد المتقبلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اللہ جل جلالہ کا مجھ ناچیز پر یہ احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ آج حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب دامت برکاتہم کی معیت میں اس دارالعلوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ میں اس سے پہلے بھی یہاں حاضر ہو چکا ہوں اور دارالعلوم کے ذریعے جو حضرت مولانا عبدالصمد صاحب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خدمت لے رہے ہیں اس کے نتائج بھی الحمدللہ سامنے آتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روز بروز ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے دین کی شمع اور اس کے انوار اللہ تعالیٰ پوری دنیا تک پہنچائے. مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت حضرات علماء کرام کا اجتماع ہے اور جب کبھی حضرات علماء کرام سے کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے شرم معلوم ہوتی ہے کہ علماء کرام سے کوئی وعظ اور پند اور نصیحت کی بات کروں، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں اور جو حضرات علماء کرام ہیں ان کا علم تازہ ہے، ان کو میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں. لیکن میں تصور یہ کر لیتا ہوں کہ جیسے ہمارے مدارس میں دستور ہے کہ سبق کے بعد طلبہ کے ساتھ طالب علموں میں سے ہی کوئی ایک شخص درس کا تکرار کرایا کرتا ہے، تو اس لیے اس تصور کے ساتھ کہ جو کچھ اپنے بزرگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان میں ڈالا اور جو کچھ ان سے پڑھا اور سیکھا اس کا تکرار اپنے بھائیوں کے سامنے کرنا. تو اسی حیثیت سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور اپنی رضا کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کے اجتماع میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جتنے ہم نے واقعات دیکھے ہیں، ہم ان مقامات پر گئے جہاں کبھی مسلمانوں کا پرچم لہرایا کرتا تھا اور جہاں پر بڑے بڑے علماء، فقہا، قضات، مفسرین، محدثین پیدا ہوئے تھے. ان سب جگہوں پر اللہ نے جانے کا موقع عطا فرمایا اور بڑی حسرت سے یہ مناظر دیکھے کہ جہاں امام بخاری، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہما اور ان کے پائے کے دوسرے محدثین، فقہا، صوفیاء، اولیاء، جہاں پر ان کا مرکز تھا، جہاں کا چپا چپا علم کی خوشبو سے معطر تھا، جہاں کا کونا کونا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کے کلام سے منور تھا. آج ایک عرصہ دراز تک 70 سال چکی میں پسنے کے بعد اب جو مسلمان ہیں ان کو نماز کا طریقہ بھی سمجھانے کے لیے مسجدوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے. تو اس حوالے سے میں کل یہ عرض کر رہا تھا
کہ ہمارے یہ تمام مقامات پر جو حادثے پیش آئے، جو المیہ پیش آیا، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کی فکر نہیں کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار۔ صرف اپنی آپ کی اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی، اور اسی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اپنے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کی فکر بھی ہمارے فرائض بنا ہے، اور خاص طور پر ان مقامات پر جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان مقامات میں خاص طور پر اس بات کی فکر ضروری ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کس طرح مسلمان رہیں گی، کیسی مسلمان رہیں گی۔ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس برطانیہ میں، انگلینڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدیں، مدرسے، اسلامی اسکول اور مسلمانوں کے ماحول ایسے جگہ بھی عطا فرمائی ہے جہاں پہنچنے کے بعد یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کسی غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنا۔ لیکن میں آج ہی ایک ساتھی سے یہ پوچھ رہا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو حضرات دین سے یا دینی جماعتوں سے یا دینی تنظیموں سے یا دینی مدرسوں سے اور مسجدوں سے وابستہ ہیں، ان کا تناسب پورے انگلینڈ میں، یو کے کی جو ٹوٹل آبادی ہے، اس میں دین سے وابستہ افراد کا تناسب کتنا فیصد ہے؟ جو مسجدوں میں آ جاتے ہیں، جو بیانات سنتے ہیں، جو جماعت سے وابستہ، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، جو مدارس سے وابستہ ہیں یا کسی مسلم تنظیم سے وابستہ ہیں، ان کا تناسب کتنا پرسنٹ ہوگا پوری انگلینڈ کی آبادی؟ تو مجھے جواب یہ ملا کہ 10%، اور 90% حضرات ہمارے کسی ملک میں رہنے والے، ان کا ان اداروں سے، دین کے مراکز سے کوئی تعلق باقی نہیں۔ یہاں آپ سنتے ہیں کہ، اور ہمیں لوگوں نے بتایا کہ اسلام سے مرتد ہونے والوں کی تعداد بہت بڑی ہوئی، اور انہوں نے اپنا ایک مستقل حلقہ بنایا جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یعنی جو پہلے مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے، العیاذ باللہ۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو مرتد تو نہیں ہوئے، الحمدللہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ ہم جب آتے ہیں تو الحمدللہ ان 10% کے اندر رہتے ہیں جو دین سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھنے والے، ان 10% سے ہم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا واسطہ انہیں سے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں مسرت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
وہ جو 90% ہے، اگر یہ تناسب صحیح ہے 10 اور 90 کا، تو چلیے 10 نہ صحیح 15 کر لیجئے، 20 کر لیجئے، ادھر 80% کر لیجئے، تو ان سے ہمارا واسطہ براہ راست نہیں پڑتا۔ اور ایک مرتبہ واسطہ پڑا، مجھے سن 1978 کی بات کر رہا ہوں، 1978 کی، میں سب سے پہلے انگلینڈ 1978 میں آیا تھا، اور اس وقت در حقیقت امریکہ کی ایک تنظیم نے ہمیں دعوت دی تھی، تو اس وقت وہاں جانا ہوا تھا، وہاں سے واپسی میں کچھ 1-2 روز یہاں پر بھی قیام ہوا۔ تو اس وقت جس تنظیم نے ہمیں دعوت دی تھی اس کا نام تھا فیڈریشن آف اسلامک ایسوسیشنز آف امریکہ، یعنی وہ جتنی اسلامی تنظیمیں تھیں ان سب کی فیڈریشن تھی، ان کا وفاق تھا۔ اس کا سالانہ اجتماع ہو رہا تھا، اور سالانہ اجتماع میں انہوں نے لوگوں کو امریکہ بھر سے جمع کیا تھا۔ تو وہاں جب ہم پہنچے، ہمارے دماغ میں یہ بات تھی کہ بھئی مسلمان لوگ ہیں تو اس واسطے کوئی نمازوں کا بھی انتظام ہوگا، کچھ حلال کا بھی انتظام ہوگا، کچھ آثار کچھ دین کے نظر آئیں گے۔ لیکن جب جا کر دیکھا، اس اجتماع میں جب پہنچے تو مخلوط اجتماع تھا، اور عورتوں کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ ان کے اندر اسلام کی کوئی علامت بھی ہے موجود۔ اور جب پہلے کھانا تھا، اس کے بعد اجتماع تھا، تو کھانے کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ جو لوگ حلال کھانا چاہتے ہیں وہ مچھلی کھائیں، یہ اعلان کیا گیا۔ اور اسی مجلس میں رقص و موسیقی کی ایک محفل جم گئی، ہم وہاں سے پھنس گئے اس میں، اور وہاں سے کسی طرح بھاگنا پڑا وہاں سے۔ رقص و موسیقی، اور وہ خواتین اور مرد اکٹھے رقص کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے منتظم سے کہا کہ بھائی، یہ آپ فیڈریشن آف اسلامک ایسوسیشنز کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں نہ کوئی نماز کا ذکر مجھے ملا، نہ کہیں، اور یہ عریاں لباس کے اندر خواتین آئی ہوئی ہیں، رقص کر رہی ہیں، موسیقی بج رہی ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے پھر کیا مقصد ہے اس اجتماع کا، جب یہاں پر اس کا اہتمام بھی نہیں ہے کہ جو صریح گناہ ہیں ان سے بچا جائے؟ تو وہ میری بات سن کر رو پڑی اور کہا کہ مولانا آپ سچ کہتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو ابھی تک صرف غنیمت سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ نام اپنا مسلمان قرار دیں، ان میں اسلام کے کوئی خوبو موجود نہیں رہی، اس میں اسلام کا کوئی نشان موجود نہیں رہا۔ یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جو کبھی اپنی روزی کی خاطر عرب سے روانہ ہو کر اور یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں یہ آپ کو منظر نظر آ رہا ہے کہ ان کو اگر کہا جائے، ہاں مجھے یاد آیا کہ اسی اجتماع کے اندر جہاں پر یہ سب مخلوط اجتماع تھا، تو کسی شخص نے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ آپ خواتین یہاں پر آئی ہیں، مسلمان ہیں، تو کم از کم اپنا عریاں تو نہ آئیں، کچھ مناسب لباس پہن کے آ جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ حجاب کریں، یہ نہیں کہا نقاب کریں، یہ کہا کہ کوئی مناسب لباس پہن کر آ جائیں۔ تو ایک دم سے طوفان کھڑا ہو گیا، بیکورڈنس، نعرے لگنے لگے۔ تو میں نے ان سے جب یہ بات کی تو وہ روئے اور کہا کہ اس وقت ہمارا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں، بس اس وقت ہم اتنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ مرتد ہو جائیں گے، یہ کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ منظر جو مجھے اللہ نے دکھایا، وہ میں کہہ رہا ہوں 80% 90% کا، کہ یہ صورت بن گئی۔ اب یہ ان نسلوں کو سنبھالنے کا، بے تکلفی سے میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں
کہ ان نسلوں کو سنبھالنے کا فریضہ کس کا ہے؟ اپنے آنے والی نسلیں، یہ ان 80-90% کا کو سنبھالنے کا یہ کس کا فریضہ؟ اگر ہمارا نہیں ہے تو کوئی فرشتے آئیں گے آسمان سے، اتریں گے، جو آ کر ان حالات کی اصلاح کریں گے، ہمارے اندر نسلوں کا تحفظ کریں گے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک فکر ہونی چاہیے، ایک ایسی طرف ہونی چاہیے، ایسی طرف جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لعنت پہنچائی، کہ ان کے سینے کی آگ نے پوری دنیا کے اندر دین کا ڈنکا بجا۔ یہ فکر ہے ہمارے اندر یا نہیں ہے؟ یہ طرف ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی، کیا ان کا مستقبل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر فقہائے کرام نے گفتگو کی ہے کہ آیا مسلمانوں کو غیر مسلم ملک میں جا کر رہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور بہت سے لوگوں تو بالکل ہی ناجائز لکھا، لیکن جنہوں نے جائز لکھا تو انہوں نے یہ قید لگائی کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی اولاد کا ایمان محفوظ رکھ سکیں، تب تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اب اگر ہم اپنی اولادوں کو، اپنی آئندہ نسلوں کو اگر ہم مسلمان رکھ سکتے ہوں تب تو ہمارے لیے رہنا چاہیے، ورنہ پھر دو ہی راستے ہیں، یا تو چھوڑ جائیں، اور جو عملاً اب ممکن نہیں رہا کہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یہاں رہیں اور رہ کر یہاں کے قوانین کی پابندی کے ساتھ آپ اپنے شخصی، اپنے ایمانی تشخص کو برقرار رکھیں، اور اس ایمانی تشخص کو صرف 10% کی حد تک محدود نہ رکھیں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے انتظام کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہاں رہنا جائز ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی بات تو ہے کہ فکر پر، اور فکر کس کے دل میں ہو؟ سڑک پر چلتے ہوئے آدمی کے دل میں ہو، یا وہ جو قائد ہیں امت کے، اور وہ کون ہیں؟ علماء کرام۔ اگر علماء کرام کے اندر یہ طرف موجود نہیں ہوگی تو ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل اس کا ہم کوئی تحفظ نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر یہ طرف ہمارے اندر بیدار ہو گئی تو یہ طلب ایسی چیز ہے کہ طلب ایسی چیز ہے کہ جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم۔ تو میں بے تکلف چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں، کیا چیز رکاوٹ ہے اس بارے میں کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے تحفظ کا صحیح انتظام کریں؟ پہلی رکاوٹ خود ہمارے جذبے کا اور ہماری طلب کا اور ہماری طرف کا فقدان ہے یا کمی ہے۔ اور اگر یہ طرف صحیح معنی میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے معجزے دکھا دیتا ہے۔ تو پہلے تو یہ طرف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آب کمجو تشنگی آور بدس تاب جوشد آب از بالاؤ بس، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدس، پانی کم ڈھونڈو، پیاس اپنے اندر پیدا کرو۔ جب پیاس صحیح معنی میں پیدا ہو جاتی ہے تو آپ پانی اوپر نیچے سے ابلتا ہے، اللہ تعالیٰ ابال دیتے ہیں۔ تو ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ کہ اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے میرے اوپر کچھ فرائض ہیں، میری کچھ ڈیوٹیاں ہیں، میں اس کو انجام دوں، اس کے طرف میرے اندر اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کر دے، تو پھر پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے، اللہ تعالیٰ نکلوا لیتا ہے۔ پہلی چیز تو طرف پیدا کرنا۔ اس طرف کی کمی کی وجہ سے
اس سڑک کے فقدان کی وجہ سے یا اس سڑک کی کمی کی وجہ سے کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے جس نے ہمیں دوسری ایک رکاوٹ ہمارے درمیان کھڑی کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الاہم فالاہم کا جو اصول تھا کہ زیادہ اہم کام کو پہلے رکھا جائے، دوسرے نمبر پر جو اس سے کم اہم ہے اس کو رکھا جائے، اس کو ہم نے پیچھے ڈالا یا فراموش کیا، اور اس کے نتیجے میں جن مسائل کے اوپر، مسائل جو فقہی نوعیت کے فروعی عقائد سے متعلق، اس کے اوپر ہماری بحثیں چلتی ہیں، اس کے اوپر ہماری توجہ مرکوز رہتی ہے، اس کی بنا پر ہمارے درمیان شقاق اور نفاق پیدا ہوتا ہے، اس کی بنا پر ہمارے درمیان افتراق پیدا ہوتا ہے، اور ذرا سے کسی مسئلے میں کسی کا اختلاف ہو جائے تو دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، اپنی بات کو ہمیشہ وزن دے کر دوسرے کی بات کو ہمیشہ گرانے کے لیے تیار ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مجتہد فی قرار دیا ہے، اور مجتہد فی جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بعد میں نے مختلف کتابوں کے اندر بھی دیکھی۔ وہ فرماتے تھے کہ مجتہد فی امور میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی اور نکیر منکر پر ہوتی ہے، مجتہد فی امور پر نکیر جائز نہیں، اور ہمارے درمیان مسئلے کھڑے ہوئے ہیں اور ان مسئلوں کے اندر بحثیں چل رہی ہیں۔ میں اپنے ملک کی بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو حیات النبی کے مسئلے سے اور سماع موتا کے مسئلے سے فرصت نہیں، وہاں پر جلسے ہو رہے ہیں اور اس میں موضوع کیا ہے؟ عوام کے سامنے، عوامی جلسوں کے اندر حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی کیفیت گناہ کیا تھی؟ برزخی تھی یا عنصری تھی یا دنیاوی تھی؟ اس پر بحث ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ پڑ رہے ہیں۔ سماع موتا، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اور یہ بحث نہیں، پورا اسٹیج سجے ہوئے ہیں مناظروں کے، مباحثوں کے، اور ماشاءاللہ یہاں پر بھی اس کام سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عشاء کے وقت کا مسئلہ، رؤیت ہلال کا مسئلہ، اور خدا جانے کتنے مسائل ہیں جن کے اندر ملت بٹی ہوئی ہے، اور بٹنے کے نتیجے میں چلو وہی بٹی ہوئی ہے، جس کو جو بہتر لگ رہا ہے وہ اس کے مطابق عمل کر لے، لیکن اس کے اوپر دوسرے پر نکیر ہے، دوسرے کی تردید ہے، تنقیص ہے، اور ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار۔ جس مسئلے میں دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کیا رکاوٹ ہے کہ جی علماء کرام میں اتفاق نہیں۔ اپنے ملک کی میں ساری امت کی حیثیت، بڑی امت کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اور یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے، تو یعنی اتفاق نہیں۔ اب نتیجہ یہ کہ جب اتفاق نہیں ہوگا تو قوم متحد ہو کر کس طرح ان حملوں کا مقابلہ کر سکے گی جو نفس دین کے اوپر کیے جا رہے ہیں؟ کیسے مقابلہ کریں؟ وہ اتحاد چاہتا ہے، اتفاق چاہتا ہے۔ اب دیکھیے اختلافات جو ہوتے ہیں ان کی بہت درجے ہوتے ہیں اختلافات۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کفر اور اسلام کا اختلاف، کہ بھائی اگر یہ کفر ہے اور یہ اسلام، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا اختلاف وہ ہے، جیسے ہم قادیانیوں کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ کفر اور اسلام کا، تو وہاں
کوئی آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا اختلاف، کہ جس میں ایک جانب حق ہے دوسری جانب باطل ہے، لیکن کفر کی حد تک نہیں پہنچتا، ایسا یہ بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کچھ اور ہے کہ بھائی باطل کی تردید جو ہے وہ کرو، لیکن کس طرح کرو؟ قولا لہو قولا لینا۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا، اور تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مسلح نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی یہ حکم ہے کہ قولا لہو قولا لینا۔ تیسرا اختلاف ہوتا ہے اجتہادی اختلاف، کہ اس میں کوئی جانب منکر نہیں۔ اب چوتھا اختلاف اس سے بھی آگے ہوتا ہے مزاج و مذاق کا اختلاف، یعنی مسلک بھی ایک ہے اور حق ہے، باطل نہیں ہے، مسلک بھی ایک ہے، اجتہاد بھی، لیکن مزاج و مذاق میں فرق ہے۔ یہ ایک طرح کا مزاج رکھتا ہے، دوسرا دوسری طرح کا مزاج رکھتا ہے۔ یہ 4 درجے ہیں اختلافات کے، اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے، لیکن ہم نے ہر اختلاف کو لڑائی کا ذریعہ بنا دیا، یہاں تک کہ مزاج کے اختلاف کو بھی آپس میں تفرقہ کا ذریعہ بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہو پاتے، اتحاد نہیں قائم ہو۔ جو مشترک مقاصد ہیں، جن میں سب سے بڑا مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ارتداد سے بچائیں، اس کے لیے ضرورت ہے سب مل کر یکجہتی کے ساتھ کام کریں۔ جب کوئی مہم ہوتی ہے تو اس میں تقسیم کار ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اگر فرض کرو لڑائی بھی ہے، جائز لڑائی ہے، تو اس میں ہر آدمی جو ہے وہ بندوق لے کر نہیں جاتا ہے، کوئی ہتھیار چلا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے سواریوں کا انتظام کرتا ہے، کوئی کھانے کا انتظام کرتا ہے، تقسیم کار کے ذریعے۔ اب اگر وہ آپس میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ جو جہاد کے اندر براہ راست حصہ لے رہا ہے ہتھیار کے ذریعے، وہ کہنا شروع کر دیں تم بیکار لوگ ہو، تم ڈرائیونگ کر رہے ہو، اور تم بیکار لوگ ہو کہ کھانا پکا رہے ہو، ہم تو اچھے ہیں، ہم اصل مقصد تو ہم کر رہے ہیں، تو اس طرح تو کبھی لڑائی جیتی نہیں جا سکتی۔ تو آج ہم نے یہ کر رکھا، جس نے جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اس کے اوپر وہ اتنا جمع ہوا ہے کہ دوسرے طریقے کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اختلافات، ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کا جو مسلک ہے، آپ کا جو مشرب ہے، آپ کا جو اجتہاد ہے، آپ اس کے اوپر بے شک عمل کرو، لیکن کم از کم اس کو باہمی تفریقہ کے ذریعہ۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اختلاف ام شقاق، اختلاف ام شقاق، یعنی یہ اختلاف ہے یا شقاق ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو رکاوٹ بنی، پہلی بات یہ کہ یہ اسی لیے ہے کہ دل میں طلب جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اگر ویسی ہوتی تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر ہماری لڑائیاں نہ ہو رہی ہوتی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نہ ہوتے۔ اگر ہمارے دل میں یہ طلب ہوتی کہ بھئی ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ طوفان آ رہا ہے، اس طوفان کے اوپر بند کیسے بند، تو آپس میں اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا تو پھر مقابلہ کرنے کے لیے بھی، اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے، اپنے آئندہ نئی نسلوں کی مستقبل کا تحفظ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے۔ لیکن چونکہ اہمیت نہیں ہے، اور اس وقت اس قسم کے اختلافات کو باہمی شقاق کا ذریعہ بنانے کے نتیجے میں سلطنتیں گئی ہیں۔ جب فتنہ تاتار اٹھ رہا تھا، چنگیز خان ہلاکو خان کا فتنہ اٹھ رہا تھا، ساری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا،
تو وہاں اس وقت خلافت عباسیہ کا زمانہ تھا، آخری زمانہ تھا. تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہاں ایک بغداد کے اندر ایک چوک ہے، اس چوک کے اوپر روز مناظرے ہوا کرتے تھے، اور علماء کرام جو ہیں وہاں پر اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر مناظرے منعقد کیے جاتے تھے. اس میں کون جیتتا تھا کون ہارتا تھا اس کا بڑا فیصلہ ہوا کرتا تھا. تاتار کی فوجیں چڑھ جا رہی ہیں اور یہاں پر یہ مناظرے ہو رہے ہیں. تو کسی شاعر نے اس کا منظر کھینچا ہے کہ جب چلی بغداد میں تاتار کی فوج تیغ نیام، جب چلی بغداد میں تاتار کی فوج نیام، مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام. ایک کہتا تھا کہ کوا ثابت و سالم حلال، دوسرا کہتا کہ کالی چونٹ سے تا دم حرام. اس زمانے کے مورخ نے جو دیکھا تو کہا مفتیاں را مجدہ کار امت بیضا تمام. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہی واقعہ پیش ہے. تو ہم پتہ نہیں کتنے مرتبہ ہماری تاریخ میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے نتائج بد ہم دیکھتے ہیں. اس کے باوجود ہم اپنے اختلاف کو اختلاف کی حد میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. میں بڑی دلبندی سے میں آپ حضرات سے بے تکلفی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام کا مجمع ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے کہ دنیا میں ترقی عطا فرمائے. تو امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. اس لیے یہ درد مندی کی چند باتیں عرض کر رہا ہوں. تو دوسری رکاوٹ یہ ہے. تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ایک بسم اللہ کے گنبد میں رہ رہے ہیں. اللہ تبارک و فضل و کرم ہے، اور اس میں ہماری نظر جو ہے وہ صرف اسی ماحول کی حد تک محدود ہے. ہم مسجد کے ماحول، مدرسے کے ماحول، اس کی حد تک ہماری نظر محدود ہے. لیکن دوسری طاقتیں کیا کر رہی ہیں اور ان کے منصوبوں کا کیا حل ہے، اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو بعض اوقات طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، ملک کے شہری ہیں تو بے شمار حقوق آپ کو حاصل ہیں. اس ملک کا دستور، اس کا آئین آپ کو بہت سے حقوق دیتا ہے، اور اس حقوق کا آپ صحیح استعمال کریں تو اپنا اور اپنے نسلوں کا تحفظ آپ کر سکتے ہیں. ان دستوری حقوق کو پہلے جاننے کی ضرورت، پھر ان کو منوانے کی ضرورت. یہ مہادارائی کی بات نہیں، لیکن جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قوانین کے تحت، ان کے دستور کے تحت آپ کو بہت سے ایسے مواقع حاصل ہیں جس کے ذریعے آپ ماحول کے اندر تبدیلی لا سکیں. اب اس وقت مسلمان انگلینڈ میں مسلمان کتنے ہیں؟ کل آبادی 5 ملین، 4 سے 5 ملین تک آبادی ہے. تو جس کا کیا مطلب ہوا کہ اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. جب آپ رہ رہے ہیں اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر، یا تو چلے جائیں خیر بات کریں، لیکن جب رہ رہے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ ووٹ دیں. آپ کا حق ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. اتنا بڑا ووٹ بینک آپ کا ہے. آپ ایسے افراد کو لا سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے مسائل کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں.
لیکن اس معاملے میں پتہ نہیں ہم کتنے فکر مند ہیں۔ اب دیکھیے جو بھی غیر مسلم ہوتا ہے وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دشمنی ہے، عداوت ہے دین کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ۔ کچھ ایسے ہیں جو نادانی میں مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا بھر میں نعرہ لگ رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا دہشت گردی کرے تو اس کی حد تک محدود رکھتے ہیں، اور مسلمان اگر کر لے کہیں تو وہ پورے اسلام کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ اب نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا تو وہاں جو دہشت گردی کرنے والا تھا اس کی پسٹل کے اوپر سب صلیبی جنگوں کے کمانڈروں کے نام درج تھے، جس کا مطلب یہ کہ وہ عیسائی ہونے کی حیثیت میں یہ حرکتیں کر رہا ہے، مگر کسی نے اس کو کرسچین ٹیررسٹ نہیں کہا، اس لیے کہ بھئی ایک فرد کی غلطی کو آپ پورے مذہب کی طرف، پورے دین کی طرف منسوخ نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا یہ ہے کہ ایک آدمی مجنون، دیوانہ، دین سے بیگانہ، دین سے بے پرواہ، وہ کوئی خودکش حملہ کر لیتا ہے تو کہتے ہیں بھئی اسلام جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے، مسلمان ٹیررسٹ۔ یہ بات، یہ پروپیگنڈا جو کیا گیا ہے اس سے بات سادہ لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اگر ان کے غلط فہمیاں دور کی جائے، ان کو اسلام کا صحیح مفہوم سمجھایا جائے، ان کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن ہو کہ جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کی حقیقت سمجھ سکے، اسلام کی حقیقت سمجھ سکے، تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سارے باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں، اور ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کا تحفظ کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے، جب ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک کے حکومت کے سامنے، اس کے کارپردازوں کے سامنے اسلام کی صحیح تفسیر نہیں پیش کریں گے، ان کی غلط فہمیاں دور نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، لیجسلیشن ان کے پاس ہے، تو وہ کل کو کوئی بھی آپ کے اوپر پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ یورپ میں دیکھیے، یورپ کے کتنے ملکوں میں اذان پر پابندی ہو گئی، میناروں پر پابندی ہو گئی، نقاب پر ہو گئی، حجاب پر ہو گئی، حلال پر ہو گئی۔ دوسرے ملکوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ ابھی تک اس سے محفوظ ہیں، اور محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ محفوظ ہیں۔ لیکن کب تک محفوظ رہیں گے؟ اس لیے اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ جو ذہن میں، غیر مسلموں کے ذہن میں جو تصور اسلام اور مسلمانوں کا بٹھا دیا گیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھے کہ بھئی یہ غیر مسلم ہے لہٰذا ان سے ملنا نہیں، غیر مسلموں سے ملنا نہیں۔ ارے بھائی اگر آپ ملیں گے نہیں اور ان کے سامنے حق بات پیش نہیں کریں گے، اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کریں گے، تو وہ آدمی آپ سے کیسے محبت کرے گا، کیسے آپ سے ہمدردی کرے گا؟ اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کا آئین آپ کو یہ حقوق دیتا ہے، اس حقوق کو، ان حقوق کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تگوداؤ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنا کردار اور اپنا حسن اخلاق لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا چاہیے جس میں کشش ہو، جیسے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا، جس کے نتیجے میں کوئی تبلیغ جماعت نہیں گئی تھی۔ یہ سارا ہم جو مسلمان بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے کاٹھیا واڑ میں مسلمان تاجر گئے تھے، جو آج کیرالہ کہلاتا ہے۔ مسلمان تاجر وہاں گئے تھے، کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی تھی، لیکن مسلمان تاجروں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے عادات کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے لوگ۔ تو ہم اپنے
عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی ان کو بتائیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بات اگر سامنے آئے گی تو کم از کم ان لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں گی جو نادانی میں اسلام کے مخالف ہیں، ان کی غلط فہمی۔ اور اگر بہت بڑا طبقہ ان میں ایسا ہے کہ اگر اس کو بات صحیح طریقے سے سمجھائی جائے تو سمجھتا ہے، ان میں اخذ کی بھی صلاحیت ہے، ان کے اندر قبول کی بھی صلاحیت ہے، کم از کم آپ اپنے حقوق ان سے منوا سکتے ہیں۔ لہذا معاف کیجیے گا میری باتیں کچھ پتہ نہیں کچھ تلخ نہ ہو گئی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارا مستقبل ان ملکوں میں بڑا محدود ہے جب تک ہم یہ کام نہ کریں۔ اس کا اور مشکلات یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرنا بھی چاہتا ہے اور وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، شریعت کی بات نہیں، مسلک کی بات نہیں، ہمارے مزاج کے مطابق نہیں، تو بس ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو خود ما صفا ودع ما قدر کے اصول کے اوپر آپ جس چیز کے اندر کو حق سمجھتے ہیں اس حق کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ کریں، باغیوں نے حملہ کیا ہوا ہے، محاصرہ کر رکھا ہے، ایک خلیفہ راشد کا پانی بند کر رکھا ہے، وہ کنواں جو خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا تھا اس سے پانی پینے کی ان کو اجازت نہیں ہے، 3 باغیوں نے معاذ رکھا۔ تو اس وقت کوئی صاحب آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے مسجد نبوی میں امام جو آ رہا ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے، وہ باغیوں میں سے ہے، جن باغیوں نے آپ کا محاصرہ کر رکھا ہے ان میں سے ہے، وہ امامت کر رہا ہے، تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں تقدر پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کیا کریں؟ اس حالت میں جب کہ محظور ہیں، پانی بند ہے، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب کیا ہے کہ الصلاۃ خیر، آج کے نماز جو ہے سب سے بہترین عمل ہے، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ۔ اگر یہ باغی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرو، کوئی بات نہیں، اور برائی کر رہے ہیں تو برائی سے اجتناب کرو۔ وہ باغی جو جان لیوا ہیں خلیفہ راشد، جو خون کے پیاسے ہیں خلیفہ راشد کے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا کام کرے تو ان کے ساتھ کرو اچھا کام، برا کام جو کرے تو ان سے الگ ہو جائے، اس برائی کے حد تک الگ ہو جائے۔ تو یہ اگر یہ جو اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بتایا وہ در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر تھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر ہم اس اصول پر چلتے ہوئے جو بھی کوئی دین کی خدمت کا کوئی کام کر رہا ہے اس کو اپنا سمجھے کہ ہمارا ہے، غنیمت سمجھے کہ اس نے ہمارا کام انجام دیا ہے، اس کے ساتھ تعاون جتنا جس کام میں ہو سکے اتنا تعاون کریں، اور ایسے لوگ پیدا کریں، تیار کریں جو اس ملک کے مسلمان آبادی کے حقوق کا تحفظ کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے راستہ ہموار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی میں اپنی شاید حد سے تجاوز کر گیا ہوں، اور تو میں اگر کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معافی کا بھی خواستگار ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے، اور اس موت و حیات کے مسئلے کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ تو اور اس کے لیے بھائی جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا فرمائے، میں یہ درخواست کرتا ہوں اور خود بھی انشاءاللہ عمل کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا معمول بنائے کہ اللہ ہم اس ایسے فتنوں کے زمانے میں رہ رہے ہیں،
اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی نکالیے، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اے اللہ اس سے محفوظ رکھیے، ہمارے دل میں ایسی تدبیریں ڈال دیجیے کہ جس کے نتیجے میں آنے والی نسلوں کا تحفظ کر سکیں۔ اللہم الہمنا رشدنا واعظم علی ارشد امرنا، یہ دعا ہر وقت وظیفہ ہونا چاہیے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس ایمانہ میں طلب پیدا کر دے کہ جو ان نسلوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور صحیح طرز عمل اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔